دوسری جنگ عظیم ایک عالمی جنگ تھی جو 1939 سے شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ جنگ عظیم کا بیج اسی وقت بو دیا گیا تھا جب معاہدہ ورسائی پر دستخط ہوئے تھے، لیکن اس کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر 1939 کو ہوا، جب پولینڈ پر جرمنی حملہ آور ہوا اور برطانیہ نے جرمنی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ 1918 سے 1939 تک کی یورپین تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ برطانیہ اس کا خواہاں تھا کہ ہٹلر زیادہ سے زیادہ طاقت پکڑ جائے۔ اسی غرض سے اس نے چیکو سلواکیہ کے حصے علیحدہ کیے، اور پھر پورے چیکو سلواکیہ پر جرمنوں کا قبضہ ہونے پر بھی برطانیہ خاموش رہا کہ ہٹلر کی حکومت مضبوط ہو جائے تاکہ وہ روس پر حملہ کرے، مگر جب ہٹلر نے روس پر حملہ کرنے کی بجائے پولینڈ پر حملہ کر دیا تو انگریز گھبرا اٹھے اور انہوں نے پولینڈ کی حمایت میں نازی جرمنی کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ 9 اپریل 1940 کو جرمنی نے ڈنمارک پر قبضہ کر لیا اور ناروے پر حملہ کیا۔ مئی 10 کو جرمنی نے بیلجیم، ہالینڈ اور لکسمبرگ پر حملہ کیا۔ انہی دنوں چرچل وزیر اعظم بنا۔ جون 10 کو اطالیہ نے فرانس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جون 13 جرمنی نے پیرس پر قبضہ کر لیا۔ جون 22 فرانس نے ہتھیار ڈال دیے۔ ستمبر 27 کو جرمنی، اطالیہ، جاپان کا سہ طاقتی معاہدہ ہوا۔ اپریل 1941 روس اور جاپان کے معاہدے پر غیر جانبداری سامنے آیا۔ جون 22 کو روس پر جرمنی نے حملہ کر دیا۔ 25 تا اگست 29 برطانیہ اور روس کا ایران پر حملہ اور قبضہ ہوا۔ 7 دسمبر کو جنگ میں اعلان کے بغیر جاپان نے شمولیت اختیار کی۔ 8 دسمبر کو جاپان نے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ دسمبر 11 کو جرمنی اور اطالیہ کی طرف سے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ ہوا۔ جولائی 1943 میں مسولینی کی حکومت کا تختہ الٹ دے گیا اور وہ گرفتار ہوا۔ 9 ستمبر 1943 اطالیہ نے اتحادیوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ مسولینی کو خود عوام نے چوک پر پھانسی دینے کے بعد لاش کو آگ لگا دی۔ جون 1944 میں اتحادی فوجیں سرزمین فرانس پر اتری۔ فرانسیسی فوج نے جرمن فوج سے بری طرح شکست کھائی اور ہتھیار ڈال دیے۔ بعد میں سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ جرمنی کا زوال اسٹالنگریڈ کی بھیانک جنگ سے شروع ہوا۔ جرمن فوج بلا شبہ کامیاب تھی، لیکن سردی اور برف باری نے ان کی شکست یقینی بنا دی۔ ہزاروں فوجی سردی کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ اسٹالنگریڈ کا قومی ہیرو وسیلی زیسٹوف کو مانا جاتا ہے، جو بہترین نشانہ باز تھے۔ اپریل 28 کو مسولینی کو اطالوی عوام نے پھانسی دے دی۔ اپریل 30 کو ہٹلر نے خودکشی کر لی۔ 7 مئی کو جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ 6 اگست کو جاپان کے شہر ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم بم گرایا۔ 9 اگست کو جاپان کا دوسرا شہر ناگاساکی ایٹم بم کا نشانہ بنا۔ اگست 14 کو جاپان نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس جنگ میں 61 ملکوں نے حصہ لیا۔ ان کی مجموعی آبادی دنیا کی آبادی کا 80% تھی اور فوجوں کی تعداد 1 ارب سے زائد۔ تقریباً 40 ملکوں کی سرزمین جنگ سے متاثر ہوئی اور 5 کروڑ کے لگ بھگ لوگ ہلاک ہوئے۔ سب سے زیادہ نقصان روس کا ہوا۔ تقریباً 2 کروڑ روسی مارے گئے اور اس سے اور کہیں زیادہ زخمی ہوئے۔ روس کے 1 ارب 71 کروڑ شہر اور قصبے، 70,000 گاؤں اور 32,000 کارخانے تباہ ہوئے۔ پولینڈ کے 6 لاکھ، یوگوسلاویہ کے 17 لاکھ، فرانس کے 6 لاکھ، برطانیہ کے 3,75,000 اور امریکہ کے 4,05,000 افراد کام آئے۔ تقریباً 65 لاکھ جرمن موت کے گھات اترے اور 16 لاکھ کے قریب اٹلی اور جرمنی کے دوسرے حریف ملکوں کے افراد مرے۔ جنگ کا سب سے ظالمانہ پہلو ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ کا ایٹمی حملہ تھا۔ جاپان تقریباً جنگ ہار چکا تھا، لیکن دنیا میں انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیدار امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔
اس جنگ کی وجہ سے جہاں کروڑوں انسانوں کو نقصان ہوا وہیں ہندوستان کے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ آزادی بھی ملی کیونکہ برطانیہ کی معیشت اس جنگ کی وجہ سے کافی کمزور ہو گئی تھی، اور وہ جنوبی ایشیا کے کروڑوں لوگوں جو پہلے ہی بکھری ہوئی تھی کو سنبھال نہیں سکتا تھا، اور اس جنگ کی وجہ سے بھارت اور پاکستان کی آزادی کی راہ ہموار ہوئی۔ جنگ کے عالمی منظر نامے پر دور دراز اثرات مرتب ہوئے۔ تاج برطانیہ کا سورج غروب ہوا، اور جنگ کے بعد اسے اپنے کئی نو آبادیات میں سے نکلنا پڑا جس میں ہندوستان بھی شامل تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد عالمی منظر نامے پر دو بڑی طاقتیں نمودار ہوئیں، روس اور امریکہ۔ ان دو بڑی طاقتوں کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہوا، جس کی وجہ سے کئی چھوٹی جنگیں لڑی گئیں۔ جدید جمہوری ریاستیں اور کمیونسٹ ریاستیں اس جنگ کے بعد ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہو گئیں۔